الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی، اللہ ابھی تک اسی واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک عام جو فطری ضابطہ ہے وہ اللہ نے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جو مقاصد بیان کیے، فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے مال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اس کے خاندان حسب نسب کو دیکھ کر نکاح ہوتا ہے، اور ایک نکاح ہے جو اس کی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو، اور جیسے مٹی میں ہاتھ صرف میلے ہی ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو فرمایا ایسی حالت ہو جائے۔ لازمی بات ہے مالداری کو دیکھ کے نکاح کرے گا تو کیا پتہ وہ مال حاصل ہو نہ ہو، اب مقصد بھی پورا نہ ہوا، الٹا ایسے مسائل پیدا ہو گئے نکاح کے بعد کہ اللہ کے حقوق ادا کرنا وہ بھی اس کے قابل نہ رہا۔ خوبصورتی ہے تو وہ بھی ایسا زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور حسب نسب ہے تو اس کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دینداری کا فائدہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت ہے، انسان فوت بھی ہو جائے تو اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ دینداری کے ساتھ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ خوبصورتی نکاح میں مطلوب ہے تاکہ بیوی ایسی ہو جو انسان کو گناہوں سے بچا سکے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو۔ کہنے لگے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا کہاں نکاح کیا ہے؟ فرمایا انصار میں نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیوی دیکھی ہے؟ کہنے لگے دیکھی تو نہیں ہے۔ حضور فرمایا جا کے دیکھو، فإن فی اعین الانصار شیئا، انصار کی آنکھیں تھوڑی پھیری ہوئی ہوتی ہیں، تھوڑا سا زاویہ ان کا، جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ایسے لگے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں تھوڑی پھیری ہوئی ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر دل چل جائے اور وہ نکاح کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہ ہو۔ تو خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، لیکن صرف خوبصورتی اور ساتھ دینداری نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے، صرف مالداری اور ساتھ دینداری نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں دینداری ترجیح ہو، اس کے ساتھ پھر اگر ان تینوں چیزوں میں سے یہ تینوں حاصل ہو جائیں یا پھر ان میں سے ایک آدھی چیز حاصل ہو جائے تو یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن دینداری جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ایک ایسی خاتون جو صرف خوبصورت ہے اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے خوبصورتی کے علاوہ، پھر فرمایا ایسے نکاح کے قریب نہ جاؤ، ایسے نکاح کو ترجیح نہ دو۔ جب عام آدمی کے لیے یہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے لیے خدا نہ خواستہ کسی غیر پاکیزہ خاتون کا انتخاب کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی عام آدمی کے لیے یہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، عام ضابطہ یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں ہی کو ملا کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہیں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، وہ بہت نیک ہے، خامد اس کا بد کردار ہے، یہ خامد انتہائی نیک ہے، بیوی اس کی اچھی نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن عام ضابطہ یہ ہے کہ جو طبیعت کا میلان ہے اور رغبت ہے وہ گندی عورت کی طرف گندے مرد کی ہوگی، اور گندے مرد کی طرف گندی عورت کی ہوگی۔ وہ لازمی بات ہے اپنی فیلڈ کا بندہ چاہے گا
کئی لوگوں نے اس وجہ سے شادی کی ہے کہ پیلے پلانے والی لائن کی ہو، کہ تاکہ ہماری محفل جو ہے وہ جمتی رہ جائے۔ اور یہاں پہ جو پاکیزہ خواتین ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور جب یہ فطری ضابطہ اور فطری رغبت تمہیں معلوم ہے تو پھر تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور آپ کی سب سے پاکیزہ اور محبوب بیوی جو ہیں وہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کافرہ ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں گناہ کی داعی ہوئی ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو جا کے خبر دی کہ ہمارے پاس نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن خود عملی طور پہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ اللہ انبیاء کو ہر اس عیب سے بچاتے ہیں جو عوام کے سامنے ان کو ہلکا کر دے، عوام کی نگاہ میں انبیاء کی حقارت پیدا کر دے، ہر اس گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو زنا ہر زمانے میں کسی کے گھرانے میں بھی اگر یہ خرابی پائی جائے تو ہر نبی کے زمانہ میں وہ پھر گھرانہ اور وہ صاحب خانہ جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کو ہمیشہ ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے نسب میں کہیں پہ بھی اللہ نے کہیں پہ بھی بغیر نکاح کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ولدت من نکاح لا من سفاح، فرمایا میرے نسب میں آدم علیہ السلام تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی بچہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ اب کائنات کی اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستی، اور ان کے بارے میں یہ خیال میں آ گیا ہے کہ ان کے گھر والے نعوذ باللہ من ذالک ایسی حرکت کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ تو اللہ کی طرف سے ان ساری چیزوں سے، ان ساری گندگیوں سے پاک کیے گئے ہیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ لہم مغفرہ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور عمدہ روزی کا وعدہ ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں ذہن میں یہ خیال آ جانا یہ تو بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ اور اس پہ جو مسلمانوں کو ہدایات ہیں وہ بیان کی۔ آگے پھر کیونکہ اللہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے اس صورت میں احکامات نازل کیے، تو بے حیائی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی نگاہ غلط استعمال ہو جائے۔ اب غلط نگاہ کا استعمال ہونا دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے بالقصد ہو، انسان خود ارادہ کرے، ایک یہ ہے اچانک کہیں پہ نگاہ غلط پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا سدباب کیا ہے۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اچانک کسی پہ نگاہ غلط پڑے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ ایسا بھی کہیں نظام نہ ہو، اور کسی کو جان بوجھ کے دیکھا جائے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے دے دیا، وہ آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اہل بیت کے جو عظمت ہے اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔